السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورت لقمان آیت نمبر 13 سے 21 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وصیت کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یاد رہے حضرت لقمان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: لقمان بن عنقا بن صدون، اور امام سہیلی رحمہ اللہ کے بیان کردہ قول کے مطابق آپ کے بیٹے کا نام ساران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا بہت اچھے الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا، اور انہوں نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اور باپ ہی اپنے بیٹے سے سب لوگوں سے زیادہ شفقت اور محبت کا سلوک کر سکتا ہے۔ بیٹا ہی اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ باپ اپنے علم کے مطابق اسے سب سے بہتر چیز عطا فرمائے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ پھر انہوں نے اسے شرک سے ڈراتے ہوئے فرمایا: ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورۃ الانعام، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم شرک سے آلودہ نہیں کیا، تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم پر بہت ہی شاق گزری، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہ کیا ہو؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انہ لیس بذاک، الا تسمع الی قول لقمان لابنہ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کیا تم نے لقمان کا اپنے بیٹے کے لیے یہ قول نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عبادت کی وصیت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کی،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر ان دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کو ملا کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد بچے کی وجہ سے کمزوری کی مشقت ہے، اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ وہنن علی وہن کے معنی محنت پر محنت کے ہیں، اور عطا خراسانی کا قول ہے کہ اس کے معنی کمزوری پر کمزوری کے ہیں۔ فرمایا وفصالہ فی عامین، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، یعنی ولادت کے بعد بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہتا ہے، اور اسی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر ائمہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، سورۃ الاحقاف، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑوانا 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدہ کی تربیت، محنت و مشقت اور اس کی رات دن کی بیداری کا اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ اولاد کو یاد دلایا جائے کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورۃ بنی اسرائیل، اور کہہ دیجئے میرے پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا تھا۔ اور یہاں ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک وإلی المصیر، کہ تو میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے، کہ تم کو میری ہی طرف بعد میں لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرماؤں گا۔ ارشاد ربانی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا۔ یعنی اگر وہ اس بات کی شدید تمنا اور حرص بھی کریں کہ تو ان کے دین کی پیروی کر، تو ان کی اس بات کو قبول مت کرنا، لیکن اس بات کی وجہ سے دنیا کے کاموں میں ان کا ساتھ دینے سے مت رکنا، بلکہ ان کا اچھی طرح دنیا میں ساتھ دینا اور ان سے بہت ہی اچھا سلوک کرنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو شخص میری طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے راستے کی پیروی کرنا۔ جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرا بن کر رہتا ہے، تم بھی اس کے راستے کی پیروی کرنا، یعنی مومنوں کے راستے پر چلتے رہنا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو میں تم کو آگاہ کر دوں گا۔ امام طبرانی نے کتاب العشرہ میں روایت کیا ہے، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں اپنی والدہ کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ میں جب مسلمان ہو گیا تو میری والدہ نے کہا سعد یہ تم نے نئی بات کیا شروع کر دی ہے، تم اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دو، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی حتیٰ کہ مر جاؤں گی۔ پھر میرے مرنے کی وجہ سے لوگ تم کو تانا دیا کریں گے اور تم کو کہا کریں گے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ میں نے کہا اماں جان ایسا نہ کریں، کیونکہ میں کسی بھی وجہ سے اپنے اس دین کو ترک نہیں کروں گا۔ ایک دن رات گزر گئی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا اور ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے عرض کی اماں جان اچھی طرح جان لیجئے اگر آپ میں
آپ کے اندر 100 جانیں بھی ہوں اور باری باری ایک ایک جان نکل جائے تو میں پھر بھی اپنے دین کو ترک نہیں کروں گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھائیے یا نہ کھائیے. چنانچہ میری یہ بات سن کر انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آگے ارشاد ربانی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین کے اندر کہیں بھی ہو، تو اللہ اسے نکال لائے گا. بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین، بہت ہی باخبر ہے. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر تو صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور تو لوگوں سے بے رخی مت کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور اور ڈنگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. یہ بہت مفید نصیحتیں ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ سب لوگ ان کے مطابق عمل کریں. فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، خواہ کوئی ظلم یا کوئی گناہ اور غلطی رائے کے دانے کے برابر بھی ہو. بعض لوگوں نے اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ انہا کی ضمیر شان یا قصے کی ضمیر ہو، اور اس صورت میں انہوں نے مثقال کو مرفوع پڑھنا جائز ٹھہرایا ہے، لیکن پہلی بات زیادہ بہتر ہے. یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا. خواہ کوئی ظلم یا کوئی گناہ اور غلطی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس وقت حاضر کر دے گا جب وہ انصاف کے لیے ترازو قائم فرمائے گا اور تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. اعمال اگرچہ اچھے ہوئے تو اچھی جزا عطا فرمائے گا، اور اگر برے ہوئے تو ان کی سزا بھی بری ہی دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے رکھیں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لطیف خبیر. کچھ شک نہیں کہ اللہ نہایت باریک بین اور خوب خبردار ہے، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے باریک بین ہے. اس سے اشیاء مخفی نہیں رہ سکتی، خواہ وہ کتنی چھوٹی ہو، کتنی بھی باریک ہو، اور کتنی بھی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو. اور وہ اس قدر باخبر ہے کہ سیاہ اندھیری رات میں چیمٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، یعنی نماز کے حدود و فرائض اور اس کے اوقات کا پورا پورا خیال رکھنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، یعنی اپنی طاقت اور مقدور کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے رہنا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کرنا. جو شخص نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے، اسے لوگوں کی طرف سے
یقیناً ایذا اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، مولانا اور متوع اور ملتزم کہہ کر ان کو پکارا جاتا ہے، چھیڑا جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ایذا پر، تکالیف پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ باتیں بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے مصیبت پر صبر کرنا، اور صبر وہ کر سکے گا جس میں ہمت ہوگی۔ ولا تصعر خدک للناس، اور ازرہ غرور، لوگوں سے بے رخی مت کرنا، یعنی جب تم لوگوں سے بات کرو یا وہ تم سے بات کریں تو تکبر کرتے اور انہیں حقیر سمجھتے ہوئے ان سے منہ مت پھیرنا، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو اور کشادہ پیشانی کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اور خواہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی سے ملے اور تیری ملاقات اس سے کشادہ روئی سے ہو، اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے اجتناب کرو۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ تکبر ہے۔ آدمیوں کو چاہیے اپنے ٹخنے کھلے رکھیں اور عورتوں کو چاہیے اپنے ٹخنے ڈھکے رکھیں۔ اگر مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھکتا ہے اور اس کا شلوار جو ہے یا اس کی پتلون جو ہے اس کے ٹخنے ڈھک دیتی ہے تو یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا، یعنی زمین میں چلتے ہوئے فخر، تکبر، غرور اور سرکشی کا مظاہرہ نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ناپسند فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اپنے آپ پر غرور کرنے والا اور دوسروں پر فخر کرنے والا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بنی اسرائیل، اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چلو۔ اگر تو زمین پر اکڑ کر اور تن کر چلے گا تو زمین کو تو تیرے چلنے سے پھاڑ نہیں دے گا، تیرے چلنے سے زمین پھٹے گی نہیں، اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک تو پہنچ جائے گا، یعنی اگر اکڑ کر چلے گا تو تیری لمبائی سے، تو اپنی لمبائی سے پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جیسا کہ اپنے مقام پر قبل ازیں اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، یعنی میانہ چال چلنا، نہ بہت سست اور نہ بہت تیز، بلکہ ان دونوں کے درمیان۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور بولتے وقت اپنی آواز جو ہے نیچی رکھنا، کلام کرتے ہوئے مبالغہ مت کرنا، اور نہ بات کرتے وقت آواز کو بہت اونچی کرنا کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ جو شخص بہت بلند آواز سے بات کرے گا تو آواز کی اس بلندی کی وجہ سے وہ گدھوں کے مشابہ ہو جائے گا، استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ بھی ہے۔ بلند آواز کے ساتھ بات کرنے کو گدھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دینے کے یہ معنی ہیں کہ یہ حرام اور حد درجہ مذموم ہے۔ چونکہ یہ ایک مذموم اور حرام کام ہے، لہٰذا ہمیں اس بری مثال کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، ہمارے لیے اس بری مثال کو اختیار کرنا درست نہیں کہ جو شخص اپنے ہبہ کو واپس لیتا ہے، یعنی اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لیتا ہے، کسی کو کوئی چیز ہبہ کی، تحفہ دیا اور اس کو واپس لیتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اسے چاٹ لے۔ یہ نصیحتیں بہت مفید ہیں، ان کی افادیت ہی کی وجہ سے لقمان حکیم کی ان وصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ لقمان حکیم سے حکمت و نصیحت کی بہت سی باتیں مروی ہیں، ان میں سے چند ایک بطور مثال بیان کی جاتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تکلف کے ساتھ قناعت سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ رات کے خوف و خطر اور دن میں ذلیل ہونے کا سبب ہے۔ سری بن یحییٰ سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، حکمت و دانش نے مسکینوں کو بادشاہوں کی مجلس میں بٹھا دیا ہے۔ عون بن عبداللہ سے مروی ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، جب تم قوم کی مجلس میں آؤ تو انہیں سلام کہو، پھر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اس وقت تک بات مت کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ انہوں نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ اگر وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں تو تم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور اگر وہ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے دوسرے لوگوں کی مجلس کو اختیار کر لو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے مطیع و تابع کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی وہ یہی کریں گے؟ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی توجہ اپنی ان نعمتوں کی طرف مبذول کرائی ہے جن سے وہ دنیا اور آخرت میں انہیں سرفراز فرماتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی چیزوں کو ان کے کام میں لگا دیا ہے۔ ستاروں اور سیاروں سے وہ رات دن روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بادل، بارش، اولے اور برف بھی پیدا فرمائی ہے، اور خود آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت کے بنا دیا ہے۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جائے قرار بنا دیا، اور اس میں انہار، اشجار، فصلیں اور اسمار پیدا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان باطنی نعمتوں میں سے بھی اپنے بندوں کو نوازا ہے، کہ ان کے شکوک و شبہات کے دور کرنے کے لیے اس نے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ افسوس، ان ظاہری و باطنی نعمتوں کے باوجود تمام لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسولوں کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا، جبکہ ان کا یہ سارا جھگڑا علم کے بغیر تھا۔ ان کے پاس نہ تو عقلی طور پر کوئی درست دلیل و برہان تھی، اور نہ نقلی طور پر کسی آسمانی کتاب کی کوئی صحیح دلیل تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن ان کے پاس ہے۔ کتاب منیر کے معنی واضح اور روشن کتاب کے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ان جھگڑا کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، یعنی اسی شریعت مطہرہ کی پیروی کرو
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ آج بھی تو لوگ یہی کہتے ہیں نا، آج ہمارے معاشرے میں جب کوئی صحیح حدیث بتائی جاتی ہے تو یہی کہتے ہیں کیا ہمارے باپ دادا غلط عمل کرتے چلے آئے تھے، ہمارے مولانا نے کیا بات جو ہے وہ غلط کہی تھی، وہ جو کہتے ہیں وہ کیا غلط ہے؟ ہاں غلط ہے، اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہے۔ دیکھیے پہلے کے بھی کفار یہی کہتے تھے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی اپنے آبا و اجداد کی اتباع کے بغیر ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، شاید ان تک دین نہیں پہنچا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلیں گے، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلیں گے۔ یعنی اپنے آبا و اجداد کے طرز عمل سے استدلال کرنے والوں، اگر تمہارے اجداد گمراہی پر ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم پھر بھی ان کی پیروی کیے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بلا اگرچہ شیطان ان کو دہکتے ہوئے جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، کیا تب بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔